پہلے تو میرے سے اس بات کی معذرت کی جائے کہ میری فون کیوں ٹیپ کیا گیا. میری ایک پرسنل اور پرائیویٹ کانورسیشن تھی پرویز رشید صاحب کے ساتھ. کس کو حق تھا کہ وہ میری پرسنل کانورسیشن کو ٹیپ کرے؟ وہ ایک میڈیا چینل کو کیوں دی گئی؟ اس نے اس کو کیوں آن ایئر کیا؟ پہلے تو مجھے اس بات کا جواب بھی دیا جائے اور مجھ سے اس کی معذرت بھی کیا جائے. میں اور پرویز رشید صاحب یا پاکستان کے کوئی بھی دو شہری اپنے ذاتی گفتگو میں، نجی گفتگو میں کیا بات کرتے ہیں، اس کے لیے مجھے کسی کو کوئی جواب نہیں دینا ہے. پہلے تو مجھے جواب اس بات کا چاہیے کہ ایک پاکستان کے شہری کی، ایک خاتون کی آپ نے کیوں کانورسیشن ریکارڈ کی؟ وہ گورنمنٹ منسٹرز کو ملی اور انہوں نے وہ ایک چینل کو دی. پہلے تو مجھ سے اس کی معذرت کی جائے، پھر میں آگے بات کروں گی. پہلے تو مجھ سے اس کی معذرت کی جائے، پھر آگے میں بات کروں گی. امیر عباس، میں آپ ہی کی طرف آنا چاہتا ہوں. کیا ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ کہتی ہیں کہ جی کیوں ریکارڈ کی، لیکن ہم کیا یہ سوال رکھ سکتے ہیں کہ وہ کس کیپیسٹی میں اس وقت یہ ساری باتیں کرتی رہیں کہ فلاں چینل کو ایڈورٹائزمنٹ نہیں دینی، اور پھر میری فلاں چینل کے مالک سے بات ہو گئی ہے، انہوں نے مجھے یہ جواب دے دیا، اور پھر اب ایک پورے پروگرام کو مینج کرنے کی گفتگو آپ نے سن لی، اور جس طرح کے القاب دیے گئے جرنلسٹ کو وہ بھی آپ نے سن لیے. تو کیا یہ پہلے ہمیں یہ رائٹ نہیں پہنچتا کہ مریم نواز صاحبہ سے پوچھیں کہ آپ کے پاس کیا رائٹ تھا، کس رائٹ کے تحت، کس پوزیشن کے تحت آپ یہ سب کچھ کرتی رہیں؟ ضمیر صاحب، یہ خوش فہمی کیسے آپ کو ہو گئی کہ آپ حق رکھتے ہیں مریم نواز سے سوال کرنے، یا میں حق رکھتا ہوں مریم نواز سے سوال کرنے، یا نسیم صدیقی حق رکھتے ہیں مریم آل شریف سے سوال کرنے؟ یہ کس نے آپ کو یہ خوش فہمی میں مبتلا کر دیا؟ یہ انکویسچنیبل ہے، یہ انکنٹسٹڈ ہے. وہ جو اقبال نے کہا متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. یعنی ان کو شرمندگی بھی نہیں ہو رہی ہے کہ ان کی ایک اتنی نامناسب قسم کی گفتگو ریویل ہو گئی ہے. ان کی ڈھٹائی آپ دیکھیں کہ وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں. ان کی گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ ضمیر صاحب ابھی فون پہ گفتگو کریں پروگرام کے بعد، اور ہم منصوبہ بندی کریں خدا نہ خواستہ کسی کے قتل کا یا کسی کے گھر میں ڈکیتی کا منصوبہ کرتے ہیں ہم ٹیلی فون کے اوپر، اور بعد میں ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ فون کے اوپر کسی کو قتل کرنے کا، اساسینیٹ کرنے کا، ڈکیتی کی پلاننگ کر رہے تھے، اور ہم کہیں کہ تمہاری جرت کیسی ہے ہمارا فون ٹیپ کرنے؟ یعنی شرمندگی اور ڈھٹائی کی آپ نہیں. میرا سوال جو تھا، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ چلیں ہمیں نہیں کوئی حق پہنچتا، یہاں ہماری ہمت بھی نہیں ہو سکتی. چلیں مونا، مجھے یہ بتائیں کہ مریم سے ہم یہ پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ امیر عباس کا خیال ہے کہ بھئی ہم نے یہ خام خیالی کس طرح پوچھ سکتے ہیں مریم صاحبہ سے کہ وہ کس کیپیسٹی میں یہ سب کچھ کرتی رہیں؟ نہ وہ اس وقت وہ پارٹی کی عہدیدار تھیں، نہ منسٹر فار انفارمیشن تھیں. تو کیا کہتی ہیں کہ ان کا جواب صحیح ہے کہ پہلے مجھ سے معذرت کی جائے کہ میری ٹیپ کیوں ریکارڈ کی گئی؟ دیکھیں، تھینک یو ضمیر صاحب. بات یہ ہے کہ میں نے خاصا رپورٹ کیا ہے سرکاری میں ہوتے ہوئے، جب نواز شریف پرائم منسٹر تھے پچھلے ان کے دور میں. تو ایک دفعہ مجھے یاد پڑتا ہے میں تھی اور ان کے ساتھ میرے ساتھ ہی ایک بہت قریبی مانے جاتے ہیں مریم کے، خاص طور پر ایک صحافی، ہم لوگ ساتھ تھے. تو ایک انہوں نے بڑے اعلیٰ بیوروکریٹ ہوا کرتے تھے اس زمانے میں پی ایم ہاؤس میں، وہ آپ سمجھے ایک طرح سے کرتا دھرتا ہی تھے میڈیا کے. تو ان کو بلا کے مریم نے کہا کہ آپ ذرا نا ان کو، وہ جو دوسرے صاحب تھے ان کا نام لے کے مخاطب کیا کہ آپ ان کو ذرا مجھ سے ملانے لے کے آئیں. ان کی بڑی آرزو تھی کہ یہ جو میڈیا سیل میں نے قائم کیا ہے پی ایم ہاؤس میں، یہ اس کا دورہ کریں. تو آج چونکہ وہ یہاں رپورٹنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں تو آئے چلے میں ان کو اسی سے مستفید ہوتے ہوئے ان کی پریزنس سے ان کو میں اپنے وہاں میڈیا سے لے جاتی ہوں. تو وہ تھوڑا سا آکورڈ ہوئے، وہ جو صحافی بھی تھے، بیوروکریٹ بھی تھے، کیونکہ میں بھی وہاں موجود اور میں ایسے مطلب گھوگھوؤں کی طرح ان کو دیکھ رہی ہوں. تو اس پہ مجھے باقاعدہ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کے لیے انہوں نے نہیں کہا ہے، آپ یہیں پر رکیں، اور صرف ان کو پرمیشن دی گئی ہے کہ وہ میڈیا سیل کا دورہ کریں. تو بس آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اختیار تو ان کے پاس اس وقت بھی نہیں تھا. اور دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں، اگر وہ کہتی ہیں کہ ہر دور میں میڈیا مینجمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس دور میں بھی آپ کو پتا ہے میڈیا، کچھ پی ٹی آئی کے اپنے کچھ پسندیدہ صحافی ہیں، نون لیگ کے پسندیدہ صحافی، پیپلز پارٹی کے ہوتے ہیں، ہر دور میں ہوتے ہیں.
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसको एटलीस्ट उस पर शर्मसारी तो होनी चाहिए ना, चाहे वो किसी भी जमात के ताल्लुक रखने वाले या किसी भी जमात के स्पोक्स पर्सन, जर्नलिस्ट नुमा स्पोक्स पर्सन हो, तो एटलीस्ट उसको मतलब उसमें थोड़ी सी एक शर्मिंदगी तो फील होनी चाहिए कि जी चले इस बंदे को मैंने अपना स्पोक्स पर्सन कहा या उस बंदे को मैंने कोई अपने तोहफे तहाइफ दिए। अगर पीटीआई की तरफ से ऐसी कोई बात आए तो उनको भी एम्बैरेसमेंट होनी चाहिए कि हमने किसी सहाफी को स्पोक्स पर्सन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तरफ से आए तो उनको भी होनी चाहिए। ये बात अमीर की बिल्कुल ठीक है कि ये ज्यादा अपॉलिंग है और ज्यादा जिसे कहते हैं ना हमारे मुंह पे एक तमाचा है कि इन तरह की चीजों के सामने आने के बाद कोई एम्बैरेसमेंट भी नहीं है, कोई शर्मिंदगी भी नहीं है। सही। नसीम सिद्दीकी साहब, आपने दोनों यंग जर्नलिस्ट, एंकर, एनालिस्ट की बातें सुन ली, उनका एंगर भी सुन लिया, एंगल भी सुन वो लिया। कहते हैं ना कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। भाई हम अगर जजेस की वीडियो बनाए, वीडियो रिकॉर्ड करें तो हमें इजाजत है। अब आप एक सिटिंग जज की अरशद मलिक मरूफ वीडियो बना रहे हैं, जस्टिस साकिब निसार की आप ऑडियो रिलीज करवा रहे हैं। आज इस बात पे भी उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उसका मकसद कुछ और था। ये तो बाकायदा कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, जो हम करेंगे तो वो ठीक है, जो दूसरे करेंगे वो ठीक नहीं है। बात तो ये है कि मीडिया मैनेजमेंट करते रहे। आपने एक गुफ्तगू में एक और लफ्ज के ऊपर गौर नहीं किया, उन्होंने कहा जी हमारा स्पोक्स पर्सन कोई नहीं है, यानी कि सहाफियों के रूप में प्रोग्राम्स में स्पोक्स पर्सन चाहिए, स्पोक्स पर्सन चाहिए। अगर जस्टिस कयूम की कॉल टेप होती है और वो इनकी मर्जी के फैसले देते हैं, वो दुरुस्त है। अगर दूसरों ने फैसले दिए, अगर जस्टिस साकिब निसार रिटायर्ड ने इमरान खान के हक में फैसला दिया वो गलत था, अगर उसने नवाज शरीफ को सजा दी तो वो क्या सही नहीं थी? तो एक इनकी मर्जी की चीज़ें आनी चाहिए। दूसरी बात यह कि इस तरह की जब आप पब्लिक फिगर बन जाते हैं तो आपकी कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं रहती। और ये ऑडियो जो है आपके ही ज़माने में टेप हुई ना, आईबी आपके अंडर थी, सिर्फ होने की जरूरत नहीं। अगर आपकी गुफ्तगू प्राइवेट रहती तो ठीक है, बिल्कुल प्राइवेट गुफ्तगू मैं और आप भी करते हैं, कोई भी हम आपस में अल्फाज यूज कर सकते हैं, लेकिन जब एक चीज पब्लिक हो जाती है तो वहां पर आपका फर्ज बनता है कि आप अपने तौर पे तो अपॉलॉजी कर ले, ना कि आप इस बात पे अड़ जाए जी के पहले मुझसे अपॉलॉजी की जाए। आपने साफी बरादरी, आप साफत के अलम्बरदार बनते हैं, आप उनकी आज़ादी के लिए लड़ते हैं और आप आपस में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। आज भी ये कहा जा रहा है कि पीएमएलएन जो है बहुत बेहतर तरीके से मीडिया को मैनेज कर रही है। आज भी मैं मुझे ख्याल नहीं रहा, ये अमीर अब्बास से भी और मोना से भी ये बात करनी थी, लेकिन आप पहले बता दें मुझे जरा। देखिए मीडिया मैनेजमेंट तो उनकी है, जिस तरह अपोजिशन में रह के उनकी खबरें हाईलाइट हो रही हैं, जिस तरह टिकर्स चलते हैं, या जिस तरह कल डीजी आईएसपीआर ने एक बात की क्लैरिटी दी कि नवाज शरीफ से कोई डील नहीं चल रही, उस डील के मामले को कौन इतना आगे तक लेके आया था? आपने देखा उस पर कॉलम लिखे गए, उसके ऊपर प्रोग्राम्स किए गए और एक इतनी हाइप मीडिया के थ्रू क्रिएट हुई थी ना, जिसको कल नल एंड वाइट किया डीजी आईएसपीआर ने। तो बिल्कुल उनकी मीडिया मैनेजमेंट है और होनी भी चाहिए। अगर पॉजिटिवली आप कोई भी काम करते हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत तो खैर माजरत से मीडिया का मतलब कबाड़ा ही कर दिया हुआ है। लेकिन चलें अभी